میں ایک کوٹھی پر کام کرنے جاتی تھی۔ میں ان کے گھر کام کاج کرتی تھی اور گھر کی صفائی وغیرہ کا کام کرتی تھی۔ ایک دن صاحب کے کمرے میں گئی تو صاحب اپنی بیوی کو الٹا کر کے لگا ہوا تھا۔ پہلے تو میں صاحب کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب میری نظر اس کے سامان پر پڑی تو میں ڈر گئی اور وہاں سے بھاگ کر باہر آ گئی، کیونکہ وہ بہت بڑا تھا۔ آج میں نے پہلی بار اتنا بڑا دیکھا تھا۔ میرے شوہر کا تو چھوٹا تھا، بڑی مشکل سے وہ میرا گزارا کرتا تھا، لیکن میرے صاحب کا تو بہت بڑا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری مالکن یہ سب کیسے برداشت کرتی ہے۔ بس میں یہی سوچ رہی تھی تو صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا اور صاحب باہر آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، بلو، میں واش روم میں نہانے کے لیے جا رہا ہوں، میرے کپڑے استری کر کے لے آنا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے صاحب کے کپڑے استری کیے اور لے کر واش روم ان کو دینے کے لیے گئی تو وہاں پر دیکھا تو صاحب کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تیل کی شیشی ہے۔ وہ اس کو جسم پر لگا رہے تھے۔ پہلے تو میں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ جب وہ تیل لگا کر فارغ ہوئے تو میں نے ان کو آواز دی کہ صاحب اپنے کپڑے لے لو، تو اس نے کہا کہ مجھے پکڑا دو۔ اس وقت مجھے پتہ چل گیا کہ صاحب کا سامان اس لیے بڑا ہے کیونکہ یہ کوئی تیل استعمال کرتے ہیں۔ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں یہ تیل اپنے شوہر کو دوں تاکہ اس کا بھی گزارا کرنے لائق ہو پائے۔ صاحب کپڑے پہن کر واش روم سے باہر نکلا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جلدی جلدی واش روم میں گئی اور وہ تیل کی بوتل ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی واش روم میں ہی تھی تو میری مالکن نہانے کے لیے آ گئی، تو اس نے مجھ سے کہا، بلو، تم واش روم میں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا، کچھ نہیں، میں تو صفائی کرنے آئی ہوں۔ پھر میں واش روم سے باہر چلی گئی۔ میری مالکن واش روم کے اندر داخل ہو گئی۔ میں باہر نکلی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنی مالکن سے پوچھنے کا ارادہ بنا لیا کہ آپ صاحب کو کیسے برداشت کرتی ہیں۔ میں صفائی کے بہانے مالکن کے کمرے میں چلی گئی اور ان کے کمرے کی اچھی طرح صفائی کی، اور بعد میں اپنی مالکن کے پاؤں دبانے کے لیے ان کے پاس بیٹھ گئی اور پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ میں اپنی مالکن سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن دل میں ایک ڈر سا تھا کہ شاید میری مالکن ناراض ہی نہ ہو جائے۔ پھر میں نے ہمت کر کے اپنی مالکن سے کہا کہ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو میری مالکن نے کہا، بولو بلو، کیا پوچھنا ہے؟ تو میں نے جھٹ سے مالکن سے کہہ دیا کہ پرسوں میں نے آپ کو اور صاحب کو آپ کے کمرے میں دیکھا تھا، آپ پیار کر رہے تھے۔ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مالکن: جی، میں بھی شادی شدہ ہوں، میرے پاس بھی ایک بچہ ہے، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں جو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ تو مالکن نے کہا کہ بلو، پوچھو، کیا بات ہے؟ تو میں نے مالکن سے صاف صاف بات کی کہ آپ اپنے شوہر کو کیسے برداشت کر لیتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ میرا شوہر کافی زیادہ زور آور ہے، جس کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اب میں اس کی عادی ہو چکی ہوں، اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے شوہر کا سامان اتنا بڑا پتہ ہے کیوں ہے؟ تو مالکن نے فوراً کہا، ہاں بولو، بتاؤ۔ تو میں نے کہا کہ اس دن جب واش روم نہانے کے لیے گئے تھے تو میں کپڑے لے کر گئی تھی، تو میں نے صاحب کے ہاتھ میں ایک تیل کی بوتل دیکھی تھی جس کو وہ اپنے جسم پر لگا رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کمال اس تیل کا ہے۔ تو میری مالکن نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، لیکن مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اب تو میں اس کی عادی ہو چکی ہوں۔ اگر اب مجھے اتنا نہیں ملے گا تو میرا شوق کیسے پورا ہوگا؟ پر میں نے اپنی مالکن نے کہا کہ میرے شوہر کا تو بالکل چھوٹا ہے، جو مجھے بالکل بھی خوش نہیں کر سکتا۔ آپ میرا ایک کام کرو، میں اپنے شوہر سے اس کا نام پوچھ کر مجھے بتا دو تاکہ میں بھی اپنے شوہر کو وہ استعمال کرا دوں، ہو سکتا ہے اس کو بھی کوئی فرق پڑ جائے۔ میری مالکن نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم کو اس تیل کے بارے میں بتاؤں گی۔ شام ہوئی تو میں اپنے گھر جانے لگی تو مالکن نے کہا کہ بلو، آج کچھ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے تم آج رات پر یہیں پر رک جاؤ، صبح چلی جانا۔ میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ ٹھیک ہے مالکن، اور میں نے مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ بنانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں صاحب اور اس کے ساتھ 2-3 دوست تھے، وہ بھی آ گئے۔ میں ان کا کھانا لگایا، کھانا کھا کر ان کے دوست چلے گئے۔ اس وقت رات کے تقریباً 12 بجنے والے تھے۔ صاحب اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں ٹی وی لاؤنج میں
صوفہ پڑا ہوا تھا، اس پر سو گئی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میرا بیٹا گھر میں تھا اور صبح سے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ پھر میرے دل میں وہی خیال آیا کہ آج بھی صاحب کو دیکھوں کیا کر رہے ہیں، تو میں نے صاحب کے کمرے کی کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا ہٹایا تو دیکھا تو صاحب اور مالکن دونوں اپنے کام میں لگے تھے۔ مالکن بہت خوش ہو رہی تھی صاحب کے اس کام سے، لیکن مجھے باہر کھڑے ہونے سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن میرے دل میں بھی شوق پیدا ہو گیا تھا کہ میں بھی اپنے شوہر کو ایسا ہی بناؤں گی۔ میں ساری رات ان دونوں میاں بیوی کو دیکھتی رہی۔ صبح میں نے ناشتہ وغیرہ بنایا، صاحب نے ناشتہ کیا اور اپنے دفتر چلا گیا۔ میں نے اپنی مالکن کے کمرے میں گئی اور ان سے پوچھا کہ آج رات میں پھر آپ دونوں کو دیکھتی رہی ہوں، آپ نے میرا کام کیا ہے وہ تیل والا، آپ نے لیا ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ بلو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہے وہ تیل میں نے رات چوری سے اپنے شوہر کی جیب سے نکال کر رکھا تھا کہ صبح تمہیں دے سکوں۔ یہ لو۔ میں تیل کی شیشی ہاتھ میں پکڑ کر بہت خوش تھی۔ میں بھاگ کر اپنے گھر گئی اور اپنے میاں کو جا کر ساری حقیقت بتائی۔ میرا میاں منور بھی بہت خوش ہوا، وہ فوراً واش روم میں گیا اور اس تیل کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ تیل کی ساری بوتل ختم ہو گئی تھی، لیکن میرے شوہر منور کو ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ میں نے شوہر نے پوری تیل کی بوتل ختم کر دی ہے، لیکن اسے تو رتی بھر فرق نہیں پڑا، آپ کے شوہر کا تو بہت بڑا ہے۔ صاحب پیچھے کھڑا اور میری مالکن اور مالکن کی باتیں سن رہا تھا، تو صاحب نے پیچھے سے مجھے آواز دی اور کہا، بلو جو تیل تو لے کر گئی ہو وہ جسم کی کسی بھی چیز کو بڑا یا چھوٹے کرنے والا نہیں تھا، بلکہ دوران مجھے خارش ہوئی تھی اور اس کی دوائی تھی۔ تم نے اسے کیا سمجھ لیا؟ یہ جسم میرا قدرتی طور پر ہے، بڑا ہے، میں کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرتا۔ مجھے صاحب کی باتیں سن کر بہت شرم محسوس ہوئی اور میں شرمندگی میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں اٹھی تقریباً میں جوان عورت تھی اور اپنی مالکن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک دن مالکن کی بہن کی بیٹی کی شادی تھی، تو میرا مالک اسے لے کر یہاں گیا اور رات اسے وہیں پر چھوڑ کر واپس گھر آ گیا۔ میں بھی گھر کا کام کر کے جانے ہی والی تھی اور صاحب آ گئے اور مجھ سے کہنے لگا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ صاحب میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ تو صاحب نے کہا کہ مجھے ایک کپ چائے بنا کر دے جاؤ۔ میں چائے بنانے کچن میں گئی تو صاحب میرے پیچھے آ گیا اور مجھے پیچھے سے باہوں میں لے لیا۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے صاحب سے کہا کہ پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو برداشت نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو میرے صاحب نے کہا کہ جو تمہیں اپنی شوہر کا بڑا کرنے کا شوق تھا، بہت کوشش کر رہی تھی لیکن بڑا نہ کر پائی۔ صاحب مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر الٹا کر دیا۔ پھر صاحب مالکن کی طرح مجھے شروع ہو گیا۔ پہلے تو مجھے بہت مشکل ہوئی، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے سکون سا آنے لگا اور دل میں خیال آنے لگا کہ مالکن کی کہہ رہی تھی کہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد صاحب نے مجھے چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا اور میں بھی صاحب کے پیچھے چلی گئی اور صاحب سے کہا کہ صاحب کیا ہوا؟ آپ کا مجھ سے دل بھر گیا ہے؟ تو صاحب نے کہا نہیں بلو، ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو پھر میں خود صاحب کے پاس اس کو اندر لے کر چلی گئی اور پوری رات ہم نے اکٹھے گزاری۔